خود کو قیمتی بنائیے۔ جناب والا، یہ دنیا ان لوگوں کو بلا دیتی ہے جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپاتے ہیں، اسی طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ دریا کے تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی دو حصوں میں کاٹ سکتی ہے، چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ جناب والا، دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا کی خدمت کی، اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درس دیا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کے لیے اہم تھے۔ تمام بنی ہوئے انسان کو اگر انسان ہونے پر فخر ہے تو شاید انہی عظیم ہستیوں کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا۔ اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اردو شاعری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ فلسفہ خودی ہو تو حضرت اقبال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور الگ ملک حاصل کرنے کی کوشش کی داستان ہو تو محمد علی جناح ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایجادات کا سلسلہ دیکھیں تو ایڈسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے میں عظمت والے نام موجود ہیں جو عظمت پانے سے پہلے ایک طویل کوشش اور محنت سے خود کو قیمتی بناتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ رہتا۔ جناب والا، آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے آپ خواہش مند ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو قیمتی بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی محفل میں آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا، اور اگر اس دنیا پر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جب آپ جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا آپ کا دنیا پر آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا۔ آپ دنیا کے لیے قیمتی تب بنتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دم سے زینت انجمن کی، ہمارے دم سے زینت انجمن کی، ہماری یاد ہوگی ہم نہ ہوں گے۔ یہ مفہوم پر آپ پوری اتریں۔ جناب والا، یاد رکھیے کہ آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے، اس لیے بہترین سرمایہ کاری اپنی ذات پر کیجیے، خود کو قیمتی بنائیے، اور اس سرمایہ کاری کی ابتدا ان سوالوں سے کیجیے کہ آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اس زندگی کے بدلے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے؟ حضور والا، ان دونوں سوالات کے جواب لکھ لینے کے بعد خوب غور و خوض کریں، آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے تابع محنت اور کوشش شروع کر دی کے لیے خود کو قیمتی بنانے کے لیے بہترین کتابیں خریدیے، یہ آپ کی ذات کو نکھار دیں گی۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کو عظمت کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کے اخلاق کو بلند کریں، آپ کی ہمت بڑھائیں۔ ہمارے ملک میں کتابیں پڑھنے کا رواج عام ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان فارغ وقت میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ ہی کتاب سے محبت ہے۔ وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ترقی یافتہ خاندان موجود ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی لائبریری کو لازماً دیکھتے ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کی ذات کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالیے۔ یہ دنیا خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب ہے۔ ہر وجود یہ بتانے میں مصروف ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بانسری کی آواز پر غور کیا تو انہیں علم ہوا کہ یہ تو جدائی کی داستان سنا رہی ہے۔ صاحب درد بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کی داستان سناتا رہتا ہے۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا۔ اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے کتابیں پڑھیں اور غور و خوض کریں۔ اس کے ساتھ کسی صاحب علم کے تجربات کو پڑھیں اور اس سے فیض لیں۔
کہا جاتا ہے کہ کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اپنی ذات کو بہتر اور قیمتی بنانے کے لیے آپ ایسے علوم و فنون سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ذات کے اندر پنہاں خوبیوں کو باہر نکالیں۔ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔